ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع ملک نیپال لگاتار دوسرے روز بھی طاقتور زلزلوں سے دہل گیا۔ نیپالی حکام نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ 2 دن کے زلزلوں میں 10,000 سے زائد ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ 5 ہندوستانیوں کے بشمول اب تک مرنے والوں کی تعداد 2,500 ہو گئی ہے۔ تازہ زلزلوں کے جھٹکے علل ترتیب صبح 6:30 اور شام میں 5:30 کی شدت کے ساتھ ہوئے۔ نیپال کے تمام دواخانے نعشوں اور زخمیوں سے بھر گئے ہیں۔ اسرائیل نے 25 شیرخواروں کو علاج کے لیے منتقل کیا ہے۔ پشوپتی ناتھ مندر کے قریب اجتماعی آخری رسومات انجام دی جا رہی ہے۔ ہندوستان سے بچاؤکاری ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں۔ 700 ارکان پر مشتمل ماہرین کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ ملبے میں بچ جانے والوں کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ روز 8 کی شدت کے زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,200 ہو چکی ہے۔ دیگر 5,600 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران ہلاکت خیز زلزلے میں بے گھر ہونے والے ہزاروں خوفزدہ متاثرین نے ماں بعد کے جھٹکوں اور مزید زلزلوں کی پیش قیاسی کے نتیجے میں سڑکوں اور کھلے میدانوں میں سرد رات گزاری۔ ان میں ایسے بھی کئی افراد شامل تھے جو زلزلوں کے خوف سے گھر واپسی سے پس و پیش کر رہے ہیں۔ نیپال کی وزارت داخلہ سے دستیاب تازہ ترین اعداد کے مطابق 2,200 سے زائد افراد ہلاک اور دیگر 5,654 زخمی ہوئے ہیں۔ صرف وادی کھٹمنڈو میں ہی مہلوکین کی تعداد 1,053 ریکارڈ کی گئی ہے۔ عہدیداروں نے مہلوکین کی تعداد میں مزید اضافے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ امداد و راحت رسانی کی ٹیمیں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے ملبے کی صفائی میں مصروف ہے، لیکن تازہ زلزلے، بارش و برف باری کے سبب ان کا کام متاثر ہوا ہے۔ ہندوستانی حکومت نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں زلزلے کے بعد ہلاک ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کو فی کس 6 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال اور ہندوستان میں بچاؤکاری و راحت اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام انجام دیں۔ پی ایم او کے بارے میں بتایا گیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے بعد ہلاک ہونے والوں کو قومی سانحہ راحت فنڈ سے 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ماباقی 2 لاکھ روپے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے فراہم کیے جائیں گے۔ نیپال میں گزشتہ روز 8 اور آج 6.5 کے شدت کے 2 طاقتور زلزلوں سے ہوئی بدترین تباہی کے درمیان ماہرین نے پیش قیاس کی ہے کہ شمالی ہند میں بھی کسی وقت اسی شدت کا تباہ کن زلزلہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے تحقیق و تجزیے کی بنیاد پر اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ہماچل پردیش، پنجاب، ہمالیائی اتراکھنڈ اور کشمیر کے علاقوں میں اب یا پھر آئندہ 50 سال کے دوران کسی بھی وقت ایسا ہی ہلاکت خیز زلزلہ یقینی ہے۔ احمد آباد میں واقع سیسمولوجیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل کے رستوگی نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا اور کہا کہ ان علاقوں میں تحت الارض خلا کی نشاندہی کی گئی ہے، جو دراصل زمینی پرتوں کی مدتوں سے جاری حرکت سے پیدا ہوئے دباؤ اور بوجھ کا نتیجہ ہے، جس کے رد عمل کے طور پر زمینی سطح پر موجود پہاڑ اور کوہستانی چٹانیں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس عمل سے پیدا ہونے والا دباؤ میں جب کبھی شدت اختیار کرتا ہے تو 2,000 کلومیٹر پر محیط ہمالیائی پٹی کے تحت ہر 100 کلومیٹر کے فاصلے کے تحت واقع علاقہ زلزلے کا شکار ہوتا ہے۔ نیپال کی وادی کھٹمنڈو اور متصلہ علاقوں میں گزشتہ روز کے ہلاکت خیز زلزلے کے نتیجے میں کئی تاریخی عمارتیں اور ہندو مندر کھنڈر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ نیپال میں 80 سال کے دوران یہ پہلا بدترین زلزلہ تھا۔ 1934 میں ایک تباہ کن زلزلے میں 10,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ گزشتہ روز کے زلزلے میں اس ملک کے کئی قدیم ترین منادر، جن میں کاشتھا منڈپ، پنچتالے مندر، نو منڈلی، بسنت پور دربار، داسا اوتار مندر، کرشنا مندر بھی شامل ہیں، انہدام کے ساتھ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ ایک مورخ پرشوتلم لوچن سریشتھا نے کہا کہ یہ یادگار منادر اب قصے کہانیاں بن گئے ہیں۔ نیپال میں آئے زلزلے میں حیدرآباد شہر سے تعلق رکھنے والی خاتون ایڈوکیٹ اور سافٹ ویئر انجینئر لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ حیات نگر لیکچرز کالونی کی ساکن 42 سالہ جیوتی، جو رنگا ریڈی کوٹ کی وکیل ہے، اپنے شوہر 47 سالہ ایم رمنا راؤ، اپنی بیٹیوں 20 سالہ جانویکا اور 16 سالہ ساتویکا کے ہمراہ 24 اپریل کو شمشاباد سے دہلی اور وہاں سے کھٹمنڈو تفریح کے لیے پہنچے تھے۔ کل رمنا راؤ کی بہن ستیاوتی نے ان سے فون پر رابطہ کیا تھا اور بات کی تھی، لیکن آج دوپہر دوبارہ زلزلوں کے بعد رمنا راؤ اور ان کے ارکان خاندان کا پتہ نہ چل سکا اور موبائل فونز سوئچ آف بتائے گئے ہیں۔
ان کے ارکان خاندان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی طرح خاتون سافٹ ویئر انجینئر پی نیلیما 21 اپریل کو ہمالیہ پہاڑ کی سیر و تفریح کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن اس کے والد شیریا نے زلزلے کے جھٹکوں کے بعد اس سے فون پر ربط قائم کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہیں۔ مشیر تلنگانہ حکومت برائے پلاننگ و انرجی ریٹائرڈ IAS AK گوئل نے تلنگانہ کے محکوموں کی تقسیم میں تاخیر کو ریاست کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ چندرم ہمایت نگر میں تلنگانہ محکوموں کی تقسیم میں درپیش مسائل کے عنوان پر منعقدہ تلنگانہ ریسورس سینٹر 171ویں مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے گوئل نے کہا کہ متحدہ ریاست کے قیام سے ہی تلنگانہ کے سرکاری ملازمین انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اب تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے باوجود تلنگانہ کے سرکاری ملازمین ہنوز انصاف سے محروم ہیں۔ انہوں نے محکمہ RTC کے بشمول دیگر محکموں کی تقسیم میں تاخیر کے سبب پیدا ہونے والے مشکلات اور سرکاری ملازمین کو درپیش مسائل کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ غیر تقسیم شدہ محکموں سے حاصل ہونے والی آمدنی اور محکموں کو دیے جانے والے مراد سے تلنگانہ کے سرکاری ملازمین محروم ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ کے محکموں کی تقسیم کو تعطل کا شکار بنانے کا مرکز پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ تقسیم میں تاخیر ریاست کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کو محکموں کی عدم تقسیم کے سبب آندھرا علاقوں میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کی بے شمار شکایتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جب قیادتیں ناکام ہو جاتی ہیں تو عوامی تحریکات حکومتوں کو عوامی مطالبات کی یکسوئی کے لیے مجبور کر دیتی ہیں، اور عوامی تحریک کی شدت اختیار کر جانے پر سیاسی جماعتیں عوام کے آگے گھٹنے ٹیکنے لگتی ہے، جس کی مثال 2012 میں ساؤتھ دہلی میں پیش آئے نربھے عصمت ریزی و قتل واقعے کے خلاف عوام کی تحریک ہے، جس نے مرکزی حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ قانون سازی کرتے ہوئے نربھئی ایکٹ روشناس کروائے۔ 16 دسمبر 2012 کو ساؤتھ دہلی میں ہوئے عصمت ریزی و قتل معاملے میں نہ صرف دہلی بلکہ ملک بھر کے عوام متحد ہو کر جدوجہد کر رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ تمام سیاسی جماعتیں متحدہ طور پر عصمت ریزی کے معاملے میں قانون سازی کی حمایت کرنے لگے۔ 7 اپریل 2015 کو حیدرآباد کے پڑوسی ضلع میں واقع آلیار میں 5 زیر دریافت مسلم نوجوانوں کا قتل کر دیا گیا، لیکن سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، مگر عوامی تحریکات کے سبب یہ مسئلہ اب بھی زندہ ہے۔ مذکورہ نوجوانوں کے قتل کے لیے پولیس کی جانب سے ظاہر کی جانے والی وجوہات کوئی ماننے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ان نوجوانوں کے لیے انصاف کی جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس ملک کی عدلیہ کا وقار داؤ پر لگ چکا ہے۔ 5 نوجوان جو کہ عدالتی تحویل میں تھے، ان کی موت کے بعد بھی کسی قسم کا احتجاج نہ ہونا پولیس کے مختلف شعبوں کو تشویش میں مبتلا کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے حصول انصاف کے لیے سڑکوں پر جدوجہد کرنے والی تنظیموں کو جدوجہد سے روکنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اختیار کردہ موقف کے خلاف عوام میں شدید برہمی کے باوجود اس کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں کہ چونکہ قائدین کی جانب سے ان نوجوانوں سے دامن جھٹکنے کی راست نہیں، لیکن بالواسطہ کوششیں کی جا رہی ہے۔ بعض گوشوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملے کو عدالت سے رجوع کرتے ہوئے انصاف طلب کیا جانا چاہیے، چونکہ عدالتوں سے انصاف کی توقع اب بھی برقرار ہے۔ یہ درست اور حقیقت ہے، مگر جب تک فرضی انکاؤنٹر کے معاملے میں حکومت پر دباؤ نہ ڈالا جائے، یہ بات بھی طے ہے کہ نوجوانوں کے تحفظ کے لیے اور متوفی نوجوانوں خاندانوں کو انصاف کے لیے کوئی اقدامات ہوتے نظر نہیں آئیں گے۔ نربھیا ایکٹ کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جب کوئی معاملہ عوامی تحریک کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو حکومت کو عوامی دباؤ کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ وقار، ذاکر، امجد، اظہار اور ڈاکٹر حنیف، جن پر سنگین الزامات کے تحت مقدمات چلائے جا رہے تھے، لیکن ان کے وکلاء کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر مقدمہ مکمل ہو جاتا تو ایسی صورت میں ان کے ماتھے پر لگایا گیا دہشت گردی کا داغ مٹایا جا سکتا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے فرضی انکاؤنٹر میں ان نوجوانوں کو قتل کرتے ہوئے اس داغ کے ساتھ انہیں ختم کر دیا گیا، اور انسانی حقوق کا دم بھرنے والوں کو بھی اس سے دور رکھنے کے لیے منظم انداز میں انہیں مسلمہ دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں مزید اس طرح کے واقعات اسی بنیاد پر پیش آنے لگیں کہ عوامی رد عمل نہیں ہو رہا ہے، جس سے حکومت کو کسی کا کوئی خوف باقی نہیں ہے۔ ریاست تلنگانہ میں پیش آئے اس واقعے کے خلاف سیاسی جماعتوں کے رول کا عوام باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے، اور عوام کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ سیاستداں اپنے مفادات کی خاطر نوجوانوں کے خون پر بھی سیاست میں مصروف ہیں۔
ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو قصوروار ٹھہراتا ہے اور عالیہ فرضی انکاؤنٹر میں بھی ایسا ہی ہوا، جہاں پر پولیس نے دانستہ طور پر مظلوم کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے انکاؤنٹر کے نام پر 5 بے قصور اور 79 مسلم نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام یاد قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کی برسی کے موقع پر منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان مجلس بچاؤ تحریک جناب مجید اللہ خان فرحت نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت اور غازی ملت جیسے قائدین اگر ایوان اسمبلی اور ایوان پارلیمنٹ میں ہوتے تو فرضی انکاؤنٹر کے نام پر مظلوم اور بے قصور مسلم نوجوانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ نہیں ہوتا۔ انہوں نے سخت الفاظ میں حکومت تلنگانہ کو مشورہ دیا کہ وہ مسلم نوجوانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کی سیاست کا سلسلہ فوری بند کر دیں۔ انہوں نے وقت کے حکمرانوں سے کہا کہ دہشت گردی کے نام پر بے قصور مسلم نوجوانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کے بجائے RSS اور دیگر ہندو دہشت پسند تنظیموں پر امتناع عائد کریں تاکہ اس ملک سے مستقل طور پر فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے۔ مجید اللہ خان فرحت نے اسلام کو اعتدال پسندی کا درس دینے والا مذہب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باوجود اس کے پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیانات میں عالیہ فرضی انکاؤنٹر کے مہلوکین کو دہشت گرد قرار دیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اگر پولیس کا بیان سچ ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے انکاؤنٹر میں ہلاک 5 نوجوانوں کے دہشت گرد بننے کے اسباب تلاش کریں اور اس کے لیے ایک کمیشن قائم کریں تاکہ دوبارہ کوئی بھی مسلم نوجوان پولیس کی سازش کا شکار نہ بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا فرضی انکاؤنٹر غیر یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انکاؤنٹر کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی حالات کا مکمل جائزہ لینے اور انکاؤنٹر میں ہلاک ہونے والی قوم اور طبقے کے تعلق رکھنے والے قائدین کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی انکاؤنٹر کے نام پر بے قصور نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے نام پر سودے بازی کرنے والے بھی عالیہ فرضی انکاؤنٹر میں برابر کے حصے دار ہیں۔ انہوں نے عالیہ فرضی انکاؤنٹر کی حقیقت کو منظر عام پر لانے اور انکاؤنٹر مہلوکین کے ساتھ انصاف تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کا حکومت کو انتباہ دیا۔ ایک تیلگو اداکارہ نیتو اگروال کو آج آندھرا پردیش پولیس نے سرخ سندل کی لکڑی کی اسمگلنگ کے کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ اداکارہ گزشتہ چند دن سے روپوش تھی، اسے کرنول ضلع میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اداکارہ کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے، تاہم اس کا پولیس ریمانڈ لیا جائے گا۔ کرنول سپرنٹینڈنٹ پولیس اے روی کرشنا نے یہ بات بتائی۔ 27 سالہ اداکارہ کو سرخ سندل کی اسمگلنگ کے کیس میں ملزم نمبر 10 قرار دیا گیا ہے، جس میں سندل کی لکڑی کے 34 گھٹے 2 ماہ قبل کرنول میں ضبط کیے گئے تھے۔ اے روی کرشنا نے بتایا کہ اداکارہ پر قیمتی لکڑی کے لیے اسمگلرز کے ساتھ مل کر مجرمانہ سازش کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔